السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے حروف مرکب حروف سے متعلق بتایا تھا، تو یہ حروف تھے جو دو حروف یا ان میں کچھ تین حروف تھے۔ اب میں آپ کو دو، تین اور چار حروف کے متعلق بتاؤں گا کہ وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور لکھے کس طرح ہیں۔ آپ نے اس کے لکھنے پہ توجہ کرنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مرکب حروف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا، جیم، را، یا، الف، غین، نون، یا۔ بچوں، ساتھ ساتھ آپ نے حروف کی پہچان بھی رکھنی ہے۔ تا، عین، با، دال، الف، ضا، لام، میم، طا، طا وہ حرف ہے جسے ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ طا، طا، را، فا، کاف، عین، نون، دال، ہا۔ ہا سے متعلق بچوں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ گول ہا، اس کے اوپر اگر دو نقطے لگا دیں تو یہ گول تا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ را، الف، تا، ہا، الف، تا، ثا، ثا۔ ثا آپ کو قرآن پاک کے اندر کہیں بھی پڑھنے میں ملے تو آپ نے اس کو ثا، جیسے ایک حرف ہے ورڈ اثیم، اور اس کے علاوہ ثم، اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے ثم ان علینا بیانا، ثم، یہاں پہ آواز ثم، آپ نے آواز سما کی نہیں نکالنی، آپ نے پڑھنا ہے ثم، ثا، الف، ثا، یا، میم، کاف، نون، تا، میم۔ میم دو طرح کا ایک ساتھ آ گیا ہے۔ ایک بلاک میں میم اور طرح لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اگلے بلاک میں میم دوسری طرح لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں میم قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو پہچاننے میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی اور انہیں اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لینا ہے۔ الف، فا، الف، کاف، یا، قاف، ضاد، یا، عین، ذال، الف،
با. با. زال جیسے ہم نے سا پڑھا تھا اسی طرح ہم لال ذال. اس کی ایکسرسائز کریں گے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ. اس آیت میں 3 دفعہ ذال حرف پڑھنے میں آیا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. تو جب ذال کو ہم پڑھیں گے تو ہماری زبان جو ہے وہ دانتوں سے باہر آنی چاہیے. ذال ذال. عذاب علیم. عذاب علیم. با با. سین سین. با با. با. اس کے بعد ہے با ہا ہا. یا یا. جیم. جیم. یا یا. ہا ہا. با با. با با. ہا ہا. الف. الف. با با. اس کے درمیان میں ہے ہا ہا. میم. میم. فا فا. یا یا. لام. لام. با با. نون نون. 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 جیم جیم. دال دال. نون نون. یا یا. لام. لام. با با. کاف کاف. تا تا. تا تا. کاف کاف. تا تا. یا یا. فا فا. میم میم. 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 حامیم حامیم. 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 لام میم لام. میم. جیم را جیم. را. خا زا. خاز. یہ را اور زا کی یہ ایک اور شکل ہے. پہلے ہم نے را اس طرح لکھا تھا. اب جب ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کے اندر را اس شکل میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے اور اس کو پہچان کے پڑھنا ہے کہ یہ دونوں را ہی پڑھے جائیں گے. جیم را. جیم. را. بچوں اگر یہ نقطہ ہم اٹھا کے اوپر لے جائیں تو آپ یقیناً بتا سکیں گے کہ یہ کیا حرف پڑھا جائے گا. جیم کا نقطہ اگر ہم اٹھا کے اوپر لے جائیں تو اسے ہم خا پڑھیں گے. خا. اگر نیچے نقطہ ہوگا تو جیم پڑھا جائے گا. اگر نقطہ اوپر چلا جائے تو خا پڑھا جائے گا. تو بچوں اگلا سبق ہے خا زا. خاز. اسی طرح زا کے اوپر اگر نقطہ نہ ہو تو اسے ہم را پڑھیں گے. را. را. آگے ہے با سین باسین. یا سین. یاسین. بچوں یہ با کا نقطہ اگر ہم اوپر لے جائیں ایک نقطہ تو یہ کیا بنتا ہے؟ شاباش. نون سین. اگر نقطہ نیچے لے آئیں تو اسے ہم با پڑھیں گے. اگر اسی نقطے کو ہم اٹھا کے اوپر رکھ دیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ نون سین. باسین باسین. یاسین. یاسین. پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یا کے نیچے نقطے ہوں اور ان نقطوں کو اٹھا کر ہم اوپر لگا دیں تو یہ تا بن جاتا ہے. یاسین یاسین. نون سین تا سین تاسین. تا سین. ساسین. تا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں.
سا جیم. ساجیم. اب یہ جو ہم نے سا لکھا ہے اس کو لکھنے کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اس سا کا اور اس والے سا کا. یہ سا اور طرح سے لکھا ہوا ہے اور یہ والا سا اور طرح سے لکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اگر یہ سا کے نقطے ہم ہٹا دیتے ہیں اور یہ نقطے ہم یہاں نیچے 2 لگا دیتے ہیں تو یہ بچوں کیا بن جائے گا؟ یا. اگر نیچے سے ہم نقطے ہٹا کے ایک نقطہ اوپر لگا دیں تو بچوں اب یہ کیا بنا؟ نون. شاباش. اب ہم نے ایک کی جگہ پہ 2 نقطے کر دیے. اب یہ تا پڑھا جائے گا. اب 2 کی جگہ پہ ہم نے ایک نقطہ اور بڑھا دیا تو اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ سا. کا تلفظ صحیح کرنے کے لیے اگر آپ کو اپنی زبان اپنی ایک فنگر اور ایک تھم کے ساتھ باہر نکال کے اگر پکڑنی پڑ جائے تو تب بھی آپ اس کی مشق کے لیے اسے پکڑ کے پڑھیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں فا فا جیم تا حا نون خا. تو بچوں آج جو ہم نے آپ کو سبق پڑھایا اس کے اندر مرکب حروف آپ کو بتائے ہیں لیکن ان حروف کو ہم نے جوڑ کے لکھا لیکن جب ہم انہیں پڑھیں گے تو مفرد حروف کی ہی طرح پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی اعراب نہیں. اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو جزم ساکن شد مد وغیرہ. جب تک ان کے اوپر یہ چیزیں نہیں لگیں گی تب تک ہم انہیں ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم مفرد حروف یعنی الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا ہمزہ یا. ان کو اگر مرکب حروف ہیں تو تب بھی انہیں ہم حروف مفرد حروف کی طرح ہی پڑھیں گے. تو بچوں آج کا سبق یہاں تک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے مدرس قاری سعید اللہ منور کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.